الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی عنایت سے آپ بچے جو جامعہ محمدیہ اسلام آباد سپر مارکیٹ کے قریب مدرسے سے تشریف لائے ہیں، آپ میں سے بعض چہرے تو شناسا ہیں کہ وہ اپنی فراغت اور اپنی تعطیلات میں یہاں تشریف لاتے ہیں، لیکن پہلی مرتبہ آپ جو تشریف لائے ہیں ان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ ان سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ اور آپ سب چونکہ تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں تو آپ کی توجہ اس طرف کو مبذول کرانی چاہیے کہ اس میں کہاں کہاں خلا باقی ہے، اور آپ حضرات کو چاہیے کہ اس خلا کو پر کریں۔ اور دوسری چیز کہ آپ لائبریری کو دیکھنے کے لیے، ملاحظہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ کل آپ بڑے پیمانے پہ کوئی کام کرنا چاہیں تو اس کی پشت پہ 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ توفیق باری تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت ملتی ہے جب کوئی بچہ ادب اور احترام کے ساتھ زندگی گزارے۔ اپنے اساتذہ کی بے ادبی، ان کی غیبتیں اور ان کو برا بھلا کہنا، یہ نقصان اس وقت سامنے آتا ہے جب بچہ یہ ارادہ کرے بار بار کہ میں کوئی بڑا کام کروں گا لیکن نصرت خداوندی اس کی معیت نہ۔ اور دوسری بڑی چیز سرمایہ ہے اور پیسہ ہے کہ وہ عالم اسباب میں سے ہے، اور اس کے بغیر کوئی بڑا کام نہیں ہوتا۔ یہ تصور کرنا اور سوچنا کہ بس اللہ مالک ہے اور اللہ دے گا، یہ کوئی کرامت ہو تو ایک الگ بات ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اسباب کے ساتھ باندھی ہے۔ ہمارے سامنے آج کل کے حالات ہیں، اور امریکی افواج ایران کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ایران اس کا مقابلہ کرے گا نہیں کرے گا، جنگ ہوگی نہیں ہوگی، ہمیں بھی نہیں معلوم، اور کوئی اتنی اپنی مصروفیات سے فرصت نہیں کہ ان امور پر غور کیا جائے، اور پھر اس میں ہمارا کوئی دخل بھی نہیں سوائے اس کے کہ ہم دعا کریں اور اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ظلم سے نجات دے۔ لیکن اگر امت مسلمہ نے اس پیسے کو خرچ کیا ہوتا اور ان میں سرمایہ دارانہ طبقہ اس کی بجائے اس کو دفاع اور تعلیم پہ خرچ کیا جاتا اور برابر کی قوت ہوتی، تو پھر دیکھتے کہ کون کس پر حملہ کرتا ہے۔ اس لیے بچوں، یہ دماغ سے بالکل نکال دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ انسانی جد و جہد بہت ضروری ہے، اللہ کی مدد اس کے بعد آتی ہے، اور پھر وہ کرامت کے طور پہ بھی اور ویسے بھی اسباب میں، نتائج میں برکت اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات، اس بڑے کام کے لیے جو فقہ میں آپ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس بہت بڑی لائبریری ہونی چاہیے۔ لائبریری کے بغیر کام نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل، ادب، احترام، اور دوسری چیز کہ سرمایہ، اور تیسری چیز اس کی پشت پہ بہت بڑی لائبریری۔
آپ ہدایہ پڑھانا چاہیں اور آپ اصول فقہ کو پڑھانا چاہیں تو ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر آپ نے منطق اور فلسفہ اور ان چیزوں کو نہیں پڑھا تو ہدایہ کیسے پڑھی اور پڑھائی جائے گی۔ اس لیے بچوں جہاں تک ہو سکے ان تینوں چیزوں کا حصول ہونا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے بعض مدارس میں جو لائبریریز ہیں وہ آپ کو اس سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ اسی ضمن میں اگر آپ یہاں تشریف لائیں اور آپ یہاں رہ کے کام کرنا چاہیں تو آپ ابھی دیکھیں گے اور مولانا زاہد صاحب آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح یونیورسٹی سے، کالجز سے، میٹرک سے لے کے اور ڈاکٹرز آپ کو ملیں گے، CSS آفیسرز ملیں گے جو بیٹھے دھڑا دھڑ کام کر رہے ہیں۔ اور ہمیں سب سے زیادہ دلچسپی اس سے ہے کہ ہمارے ہم مشرب ہم علم لوگ تشریف لائیں۔ یہ سب کتابیں کوئی ان کے کام کی ایک کتاب نہیں ہے، لیکن خانہ خالی را دیومی کی را۔ گھر خالی ہوتا ہے تو اس میں جنات آ جاتے ہیں، تو یہاں کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، سمجھے؟ میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں کہ مولویوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہاں یہ سہولت آپ کو ہے، بالکل مفت ہے سارا کچھ، آئیے پڑھیے تحقیق کیجئے۔ یہ بچے اپنی اپنی یونیورسٹیز اور گھروں سے آ کے 2 سال 3 سال سے یہاں پر مقیم ہیں بغیر ایک پائی کے خرچے کے۔ گلا ان سے نہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ جہاں تعلیمی ماحول ہوگا بچے جائیں گے من حیث القوم، اور پھر اس طرح بھی ہمارے وہ بھی بچے ہیں کہ ظاہر ہے انہیں ضائع تھوڑے کر دینا ہے، لیکن بچوں یاد رکھو جو رجوع ہے وہ اصل جن کا ہونا چاہیے وہ نہیں۔ اس وقت تقریباً 20-22 لڑکے CSS کا امتحان دے رہے ہیں جو ہمارے یہاں کے، ہم نے کوئی نہیں پڑھایا، کچھ نہیں، صرف آتے ہیں رہتے ہیں پڑھتے ہیں۔ ڈاکٹرز ہیں 26 کے قریب تو ڈاکٹرز ہیں، یہ دن کے کھانے میں آپ دیکھنا یہ سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں۔ اور ڈاکٹر جو یہاں آئے ہیں ان سے خود پوچھ لینا کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے بغیر ہمارے درمیان واسطے کے۔ اور اسی طرح یہ جو سارے بچے ہیں ان کو کیا چیز لائی ہے اپنا کیریئر بہتر بنانے کے لیے، تو اس لیے بچوں جو دینی ماحول اور علمی کتابیں ہیں ان میں مولوی پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں سب سے بڑا گلہ یہی۔ انہیں تحقیق کرنے کے لیے جو اسباب اور وسائل چاہیے سب یہاں پر ہیں، سب یہاں پر ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن آگے کیسے چلنا ہے اب ان بچوں کو، تو تحقیقی میدان میں لوگ نہیں ہیں۔ مثلا بچوں آپ جو تخصص فی الفقہ کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے جن چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قرأت پڑھنی چاہیے، 17 پڑھنی چاہیے۔ یہ تو آپ جب آگے بڑھیں گے تو پھر جب آئیں گے ذلت القاری کے مسائل اور اس قسم کی چیزیں تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اور کیا نہیں پڑھا۔ اس لیے یہ جتنے تخصصات ہو رہے ہیں بہت بڑی کوتاہی ہے، خاص طور پہ فقہ میں جو تخصص ہے کہ اس کے بعد پھر مفتی بننے کا عندیہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ ہم فتوے لکھیں، تو جس کو قرأت نہیں آتی خود سوچو اس کو فتویٰ لکھنے کا حق ہونا چاہیے، خود سوچو۔ قاضی خان کے ابواب پڑھو کہ کس چیز کے کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اور کس سے نماز نہیں ٹوٹتی، یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بتاؤ گا۔ کتنے ہی بچے ہمارے ہاں تخصص کے آئے پڑھ رہے تھے، 50 بچے بیک وقت مختلف مدارس سے آئے، اور ہم نے ان سے ایسے ہی پوچھا کہ بچوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ سنت کے مطابق کیا تھا، ظہر میں کیا قرأت ہوتی تھی، فجر میں کچھ نہیں جانتے، حالانکہ ایک معمولی سا جزیہ ہے، معمولی سا
کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سورہ حجرات سے سورہ بروج تک یہ ظہر اور فجر کی قرأت تھی، یہ برابر تھی، اور عصر اور عشاء کی قرأت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کے مطابق ہے سورہ بروج کے بعد سے لے کے اور سورہ لم یکن الذین کفروا بینہ تک تھی، اور بینہ سے لے کے آخر قرآن تک مغرب کی نماز تھی۔ اتنا نہیں پتہ، تو کیسے مان لیا جائے کہ آپ لوگ نماز سنت کے مطابق پڑھتے ہیں جو روز پڑھنی ہے، اور تو عبادتیں حج زکوٰۃ کئی سال میں ایک مرتبہ، یہ تو روز پڑھنی ہے اور سنت کے مطابق، اس لیے قرأت کی کمی رہ جاتی ہے، یہ درس یہ خلا باقی رہ جاتا ہے، یہ 7 عشرہ پڑھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں نماز میں 7 عشرہ ہی کی قرأت الحمدللہ قاری صاحب کرتے ہیں، ہم نے منع کیا ہے روایت حفظ پڑھنے سے تاکہ لوگ یہ جانیں، اور ہوتا ہے نماز سلام پھیرو کئی لوگ او جی یہ کیا پڑھا یہ کیا پڑھا، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی پہ نازل ہوئی تھی، یہ ہے ان لوگوں کا رد جو 7 عشرہ کی تردید میں لگے ہوئے۔ آج تک 7 اور عشرہ میں قرآن کریم مکمل نہیں پڑھا گیا، کہیں ریکارڈ نہیں۔ ہم جب اسپین اور فرانس میں گئے تو فرانس میں اسپین میں اس کے گرد و قرب و جوار جتنی مساجد سب میں ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پڑھی جا رہی۔ سوڈان کے جتنے لوگ ملے امریکہ میں یورپ میں وہ سب قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت پڑھتے تھے۔ ہم نے اپنے قاری عبداللہ صاحب سے کہا، معروف ہیں، ہم نے کہا حضرت آپ سارے قرآن کریم کی جتنی بھی قرأتیں ہیں پورا قرآن ہر ایک قرأت میں پڑھ کے ریکارڈ کر دیں۔ الحمدللہ ایک قرآن پورا ہو گیا، اب دوسرا کیا جا رہا ہے۔ یہ 10 قرأتوں میں پورا قرآن ایک ترتیب سے دنیا میں نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم نے اسے شروع کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ پورا ہو جائے گا، ریکارڈ ہو جائے گا، آڈیو بھی ہے ویڈیو بھی ہے۔ یہ عملاً جواب ہے غامدی صاحب کا اور ان لوگوں کا جو قرأت 7 پر اعتراض کرتے۔ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ دوسرا بچوں بہت بڑا خلا جو باقی ہے وہ علم توقیت کا ہے۔ آپ میں سے ایک بچہ ایسا نہیں ہے مجھے یقین ہے جو مجھے یہ بتا دے کہ نصف النہار شرعی کیا ہوتا ہے اور نصف النہار عرفی کیا ہوتا ہے، اور دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ بولو۔ بولو ہمیں جی 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 بچے بسم اللہ بولو۔ بھول گئے نا؟ نہیں ہے، علم التوقیت ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے۔ ہم ایک مسائل پیش آئے تھے تو ایک مرتبہ مولانا زاہد صاحب سے پوچھو، جتنے دارالافتاء ہیں ہم نے کہا کہیں کوئی علم توقیت جانتا ہو نہیں جانتا، حتیٰ کہ ابھی اٹھا کے دیکھ لینا حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، انہوں نے علم توقیت نہیں تھا پڑھا۔ اس فتوے کو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے تحریر کر دیا ہے اور حضرت کا حوالہ دیا ہے کہ حضرت نے یوں فرمایا۔ حضرت کے ہاں علم توقیت پڑھائی ہی نہیں تھی۔ اسی کو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ سلامت رکھے حضرت نے لے لیا ہے، حالانکہ وہ علم توقیت کے اعتبار سے بالکل غلط فتوے۔ تو تمہیں عقل نہیں آتی کہ علم توقیت پڑھو؟ میں نے مولانا کو عرض کیا کہ علم توقیت میں مولانا یہ اور یہ فرق ہے۔ مولانا عبدالوہاب صاحب سے پوچھنا یہ ساری داستان۔ علم توقیت کوئی پڑھتا پڑھاتا نہیں ہے۔ جامعہ نعیمیہ بریلوی حضرات کا جو نمائندہ مدرسہ ہے وہاں کے مفتی صاحب سے بعض چیزیں پوچھیں اور پھر بات ہوئی۔ علم توقیت میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنے فتاویٰ میں بحث کی۔ اگر واقعی تم چاہتے ہو بچوں علم اور افتاء کرو اور فتویٰ لکھو تو کوئی صورت نہیں ہے
اس کو مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ کو پڑھو۔ تعصب علم کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلاں اور فلاں اس میں پڑے رہو گے تو تم علم کی حقیقت تک نہیں جان سکو گے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ پڑھیے، یہاں 5 سیٹ ان کے فتاویٰ کے لا کے رکھے گئے ہیں، اس لیے کہ اتنے پڑھنے والے بسا اوقات ہوتے ہیں کہ ایک جلد مجھے چاہیے تو نہیں ہے جی، فلاں کے پاس رکھی ہوئی ہے، فلاں کے پاس ہے۔ یہ بڑی تلخ بات، لیکن علم توقیت آپ کے بڑے بڑے علماء نے نہیں پڑھا۔ کیسے اب روزے آ رہے ہیں نا، تو ہوگا نا نصف النہار سے پہلے اور نصف النہار کے بعد۔ علم توقیت نہیں پڑھتے، قرات نہیں پڑھتے۔ اور تیسری چیز فلسفہ اور منطق نہیں پڑھتے۔ فلسفہ اور منطق میں اپنے طبعی رجحانات کے پیش نظر اگر جی چاہے تو اسے انتہا تک پڑھنا چاہیے۔ ملا صدرہ کو پڑھنا چاہیے، ملا صدرہ کو پڑھنا چاہیے۔ ملا صدرہ کی ساری کتابیں پڑھو، صرف ایک منطق اور فلسفہ ہی نہیں۔ ملا صدرہ نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ وہاں پہنچ کے یہ الگ بات ہے کہ ولیعذ باللہ اس نے شیعت کے بعض روایات کو، ان چیزوں کو ترجیح دی ہے، لیکن پڑھو تو صحیح، تمہیں پتہ تو ہو کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ اسوار اربعہ میں سے کوئی پڑھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ اور چوتھی بدترین زوال جو اس طرح سے نظامی کو آیا ہے، فارسی نکال دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لے کر قرآن کریم کا فاتحہ کا ترجمہ ان کا آتا ہے بعض جگہوں پہ، اگرچہ بحث اس پہ کی گئی ہے۔ 1930-40 تک فارسی پڑھی لکھی جاتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فارسی میں لکھا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ فارسی میں لکھا ہے۔ آپ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتابیں پڑھ سکتے، آپ تو اردو کتابیں نہیں پڑھ سکتے۔ اردو کتابیں نہیں پڑھ سکتے بھیا جب تک فلسفہ اور منطق نہ پڑھی ہوئی۔ ہم نے اپنے استاد قاری عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے افتاء کے دوران حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتابیں سبقاً پڑھی ہیں، اور جن مسائل پہ تم لڑ رہے ہو، تم دیوبندی میں حیران ہوتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و وفات کا مسئلہ اہل السنہ کے بنیادی مسائل میں سے نہیں ہے۔ کر لو اب بات۔ حیاتی اور مماتی کے جو چکر ہیں نا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اب زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کا تفرد تھا۔ 3 باتیں حضرت نے لکھی ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حیات و ممات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہل سنہ کے بنیادی مسائل میں سے نہیں، یعنی کوئی مانے یا نہ مانے دونوں اہل سنہ میں سے ہی ہیں۔ اور پھر حضرت نے لکھا ہے کہ اس باب میں جتنی احادیث ہیں سو سب ضعیف ہیں۔ اب عقیدے کی بنیاد ضعیف حدیث پہ رکھنی ہے؟ آپ نے عقیدہ پڑھا ہو تو تب نا، کہ عقیدے کی بنیاد ضعیف حدیث پہ رکھنے۔ اور تیسرے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرا عقیدہ حیات کا ہے، مگر فتنہ نہ ہو، کوئی پوچھے ایک اور اس کے جواب میں فتنہ نہ برپا ہو تو میں بہت اچھی طرح سمجھاتا ہوں، یہ بتا دیتا ہوں۔ 100% حضرت رحمۃ اللہ کی عبارت کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تم کیسے دیوبندی ہو، ہمارے بانی امام تو یہ کہیں اور ہم اس پہ لڑ رہے ہیں۔ یہ پڑھو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کو تو پتہ، اور پڑھنے سے توبہ ہے۔ کون سا تخصص آپ کر رہے ہیں؟ اور 5ویں 6ٹھی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ عقیدہ نہیں پڑھتے۔ تم جتنے تخصص میں ہو نا، میں کسی سے پوچھوں کہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات کے مسائل کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ذات پاک کے ساتھ ہیں، الگ ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
اور اگر کوئی آدمی حق تعالی شانہ کی صفات بالذات مانے تو کیا اہل سنہ سے خارج ہوگا؟ تو نہ تم فارسی پڑھو، نہ قرات پڑھو، نہ عقیدہ پڑھو، نہ علم توقید پڑھو، نہ تمہیں اور چیزیں علم کلام کی یہ چیزیں، اور ہو تم مفتی۔ حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ یہ کیسا تخصص فی الفقہ۔ حیران ہوتا ہوں کہ عقیدے کی بابت پتہ نہیں، قرات کی بابت پتہ نہیں ہے، علم توقید نہیں آتا، آپ فارسی کی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ سبحان اللہ، یہ کیا معیار ہے اور کیسے تم مفتی بنو گے؟ اور اوپر سے شوق یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ مفتی لگے۔ دو چیزیں بچوں ایسی برباد ہوئی ہیں کہ کیا کہیں، ایک مفتی اور ایک مجاز ہے، فلاں حضرت کے خلیفہ ہیں، فلاں حضرت کے خلیفہ، حضرت نے 250 اور 300 خلف۔ حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کے متعلق مجھے علم نہیں، لیکن میں نے اپنے حضرات سے سنا ہے کہ 16 لاکھ مرید تھے اور 167 لوگوں کو خلافت ملی، تو حساب کیا تو 10,000 میں جا کر کہیں ایک خلیفہ پڑتا ہے۔ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ بیعت تو حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، 200 کچھ خلیفہ تھے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر ایک کو خلافت، ہر ایک کو خلافت، ہر ایک کو خلافت۔ تو نام ڈبویا ہے مفتی ہونے کا بھی، اور نام ڈبویا ہے فلاں فلاں حضرت کے مجاز ہیں، اور حضرت کو نماز بھی سنت کے مطابق پڑھنا پڑھانا نہیں آتا۔ اس لیے بچوں اتنی تلخ باتیں سن کے تو شاید آئندہ آؤ گے ہی نہیں، وہ تمہاری مرضی ہے، مت آؤ۔ ہاں اتنی تلخ باتیں ہیں لیکن یہ حقائق، اس لیے فارسی پڑھو، فارسی پڑھو، اور بچوں ورزش کرو۔ وجہ اس کی یہ تھوڑی ہے کہ تمہاری جسمانی صحت یہ وہ ہر آدمی خیال کرتا ہے۔ جس عمر میں آپ ہیں نا، اس عمر میں طاقت اتنی انسان میں ہوتی ہے کہ پہاڑ توڑ دے، جی چاہتا ہے پہاڑ چیرے اور اندر سے نکل جائے۔ یہ طاقت اس عمر میں اتنی ہوتی ہے، وہ خرچ کہاں کرے؟ نتیجہ یہ کہ وہ اخلاقی بیماریاں اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب ورزش کرو گے، تھکے ہوئے ہوگے، پانی پیو گے، یہ وہ سب چیزیں، تو نیند سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر جا کر ورزش کر سکیں، مدرسے میں ورزش کر سکیں۔ کہ ہمارے ہاں جو جم ہے نا اوپر، یہ اسی لیے ہے کہ ہمارے ہاں جتنے لڑکے پڑھنے آتے ہیں ہم کہتے ہیں جم میں بھی جاؤ، وہ بھی کرو، تاکہ تم اپنی طاقت کا صحیح استعمال کر سکو۔ یہ سب بچوں کمزوریاں ہماری معاشرے کی، ٹھیک ہے؟ ان کمزوریوں پر قابو پانا چاہیے، کوئی حرج نہیں۔ دنیا میں انسان کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوا ہے، قابو پاتا ہی ہے نا، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، بات تو اور بھی کرتا ہے لیکن بہت دیر ہو گئی، اور کچھ کام کرنے ہیں۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، بہت خوشی ہے مجھے آپ حضرات تشریف لائے، آئندہ بھی آتے رہیے، اور یہ سب آپ کے لیے ہی ہے۔ آپ ہمارے یہاں آئیے، 2 سال گزاریے، کوئی نہیں۔ بس مفتی صاحب سے البتہ ایک درخواست کرنی ہے۔ جی جی، میں اپنی فضول گفتگو بند کرتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب سے ایک درخواست کرنی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے بچے، یہ میں ہر ایک سے کرتا ہوں، جو بھی ہمارے حضرات افتاء کے آتے ہیں، ہم سب سے کہتا ہوں کہ جتنے بچے تخصص فی الفقہ کرنا چاہتے ہیں، حضرت 1 مہینے کے لیے انہیں یہاں چھوڑ دیں، ابتدا میں، انتہا میں، جب جی چاہے، اور وہ کتابوں کو دیکھیں کہ اچھا یہ شامی ہے، اس کی کتنی شروع ہیں، اچھا یہ لکھی کس نے، شامی کے کتنے نسخے ہیں، فتاویٰ میں جلد نمبر فلاں اور صفحہ فلاں لکھا ہے، یہ کون سا نسخہ ہے؟ ایک نسخہ وہ ہے جو سلطانی نسخہ استنبول والوں نے چھاپا تھا، اچھا یہ وہ نسخہ ہے جو، تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ جدید نسخہ ہے، ڈاکٹر فرفور والا نسخہ ہے، ورنہ فتوے میں حوالہ ڈھونڈنا عذاب ہو جاتا۔ کیوں مفتی صاحب؟ تو اس لیے مہینہ ایک یہاں ٹھہرو، کوئی خرچہ نہیں، کچھ نہیں، بس مفتی صاحب کی اجازت دینے کی بات ہے کہ وہ ثم انا الینا ایابہم والعیاذ باللہ، استغفر اللہ، جانا تو وہی ہے نا، پھر آخر پہ پھر کے
تو یہاں کتاب پتہ چلے فتح القدیر کے کتنے ہیں، پتہ چلے البحر الرائق اس طرح بھی چھپی ہے، اس طرح بھی چھپی ہے، اس پہ تنقید۔ قرطبی تفسیر ہے نا، قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں جہاں پر قابل اعتراض چیزیں کی ہیں وہ کون سی ہیں، مہینہ کتابوں میں ہی رہو تاکہ پتہ چلے حنفی فقہ پہ کون کون سی کتابیں، منیت المسلی ہے، کون سی شروع ہیں، فتویٰ کیسے دینا ہے، حضرت مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ، حضرت لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ، یہ سب چیزیں یہاں پڑھی اور کئی نسخے ہیں، کتابوں سے شناسائی ہو جائے۔ پھر جب بیٹھو گے اور مفتی صاحب کہیں گے کہ فتح القدیر نے فلانے نے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ ہاں یہ کتاب وہاں دیکھی تھی، اس کتاب، وگرنہ عمومی طور پہ قلت وسائل کی بنا پر ظاہر ہے کہ لائبریری بچوں ہر جگہ نہیں بن سکتی۔ یہ لائبریری جو آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اصل جو یونیورسٹی ہم بنانا چاہتے ہیں اس کا ایک شعبہ ہے، اسی سے نہیں نکل پا رہے، یہ ہے۔ تو اس لیے 25-30 لاکھ کی آبادی ہے یہ پنڈی اسلام آباد کی، اور حرام ہے جو 2500 بھی پڑھنے آتے ہیں، 2500 کیا 25 بھی پڑھنے آتے ہیں، 25 آدمی میں نہیں کہہ سکتا پنڈی اسلام آباد سے۔ یہ سب جو آپ کو نظر آئیں گے یہ سارے پٹھان ہیں، اللہ کی شان ہے، پٹھان ہی پٹھان ہے، 99% پٹھان۔ دیکھ لینا، پوچھ لینا، سب پشتون، اور وہ CSS کرنا ہے، ڈاکٹر ہیں بس، CA کرنا ہے۔ پچھلے امتحان میں نمبر کم آئے تھے پاکستان میں میڈیکل میں داخلے کے لیے، نمبر اتنے ہیں، وہ بچے یہاں ہیں، ایسے ہیں جنہوں نے صحیح معنی میں تیاری کر کے پہلے اگر 80% نمبر آئے تھے، اس مرتبہ 94% نمبر لیے ہیں، اور وہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کر رہے ہیں۔ ہمیں کیوں نہیں غیرت آتی کہ ساری دنیا جہان کی کتابیں ہمارے موضوع سے متعلق ہیں اور ہم نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے بچوں، تو اس لیے یہ آپ کو جھنجھوڑنے اور جگانے کی گفتگو تھی، اور کوئی اس پہ معذرت نہیں کرنی، آپ سے کوئی معافی نہیں مانگنی، ہم نے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی جس پہ آپ سے، لیکن مفتی صاحب سے درخواست ہے کہ جتنے بھی بچے آئیں انہیں ایک آدھ مہینے کے لیے یہاں چھوڑ دیں کہ بچوں زندگی بسر کرو ان میں، تاکہ اندر سے دل اس پہ آمادہ ہو۔ بہت شکریہ، آپ نے ان طرح باتوں کو اور سکون سے سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج جامعہ محمدیہ F64 اسلام آباد کے تخصص کے طلباء کرام اور تخصص اور دارالفتہ کے نگران اساتذہ کرام کا وفد یہاں ندوہ لائبریری میں آیا۔ ہم نے یہاں دیکھا اور الحمدللہ بہت مختصر ہمارا یہ دورہ، لیکن کتابیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے سلف صالحین نے جو محنت کی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم۔ تو ہمیں انشاءاللہ العزیز یہ آئندہ یہ بہت مفید ثابت ہوگا، ہمارے ساتھی آئندہ یہاں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تحقیق کے معاملے میں جو بھی شخص تحقیق کرے تو اس کے لیے بہرحال یہ لائبریری بہت مؤثر، بہت مفید۔ اور پھر مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جناب مفتی سید احمد خان صاحب جس فراغ دلی سے ہمیں ملے، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہم دعائی کر سکتے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے تو باقاعدہ شکوہ کیا کہ پنڈی اسلام آباد میں ہوتے ہوئے اتنی بڑی لائبریری اور اتنا سب کچھ ہم یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کرام یہاں تشریف نہیں لاتے۔ میں تخصص کے طلباء کرام جہاں کہیں بھی ہوں، اور مفتیان کرام اور جو بھی فقہ سے متعلق بلکہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، سیرت سے متعلق جو بھی حضرات تو کام کرنا چاہتے ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ شخص واحد اتنے سارے وسائل ان کے پاس نہیں ہوتے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے جمعے کا خطبہ اچھا ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا درس اچھا ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ میں فلاں کتاب پڑھاتا ہوں تو وہ کتاب کے سبق اچھا ہو، تو اس کو کم از کم یہاں 1-2 ہفتے گزارنے چاہیے۔ اسے یہ اندازہ ہوگا کہ فقہ کی فلاں کتاب سے متعلق کون سی شرح بہتر ہے اور تفسیر سے متعلق کیا بہتر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر مفتی سید احمد خان صاحب
اور ان کے عملہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت اچھی طرح ہمیں یہاں اہلاً و سہلاً کہا. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ.